حفیظ الرحمان صاحب ایبٹ سے مفتی صاحب اس حدیث کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بہت ضعیف ہے کہ اللہ پاک رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ جس کو جو مانگنا ہے وہ مانگو، میں اس کی وہ حاجت پوری کروں گا. تو پھر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے میں اللہ سے مانگنے کے بارے میں بتا دیجیے. بھائی میں نے تو ایسا نہیں کہا کہ یہ حدیث بہت ضعیف ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں. آپ نے میری طرف ایسے ہی نسبت کر دی. یہ تو صحیح حدیث ہے، رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف اللہ آتے ہیں. حل من مستغفر اغفر له، حل من مسترزق ارزق له. کوئی ہے مجھ سے توبہ طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کے روزی میں برکت دوں. یہ صحیح ہے، میں نے نہیں کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. مفتی صاحب 5 بھائی اور ان کے بیوی بچے ساتھ میں رہتے ہیں اور 4 بھائیوں میں کوئی کم اور کوئی زیادہ کما لیتا ہے اور ایک بھائی معذور ہے. ایک بھائی نے ساری زمین جائیداد اپنے نام کر لی ہے، اب ان سب کا جائیداد میں حصہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، چاروں بھائی جب ساتھ رہتے ہیں اور مشترکہ کماتے ہیں تو اگر کاروبار بھی ایک ہے تو پھر کوئی کم کوئی زیادہ کمائے تو بھی سب اس میں مشترک ہی ہوتے ہیں. جب تقسیم ہوگا تو برابر برابر ہوگا. لیکن سب کا اپنا الگ الگ بزنس اگر ہے تو پھر جو زیادہ کما رہا ہے یا کم کما رہا ہے اس میں جو گھر میں خرچ ہو گیا وہ تو سب میں مشترک ہی ہوگا. لیکن سب نے الگ الگ کوئی پراپرٹی اپنے پیسوں سے بنائی ہے تو وہ اس کی ہوگی. باقی ایک بھائی نے اگر ساری جائیداد زمین اپنے نام کر لی ہے تو اس سے وہ اس کی ہوگی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. یہ نہیں ہوگی ان کی، بلکہ دیکھا جائے گا اس جائیداد میں کس بھائی نے کتنا حصہ ڈالا تھا اس کی خریداری میں. یعنی بڑے بھائی نے اگر مثال کے طور پر یہ کام کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ باقی بھائیوں کا اس میں کتنا شیئر تھا، کتنا ان کی پارٹیسپیٹ کیا تھا یا کتنا تعاون کیا تھا. تو ہر شخص اس میں ان کے ساتھ شریک ہوگا. اور اگر یہ ابا کا بزنس تھا جس میں سارے بھائی مشترکہ طور پر کاروبار کر رہے ہیں تو پھر تو اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہوگا. تو بھائیوں نے ابا کے بزنس کو جتنی مرضی ترقی دیں اس سے وہ بھائی اس بزنس کے مالک نہیں بن جاتے. خوب سمجھ لیں. کیا ہری جان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہری جان کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ انڈیا میں ہری جان سب سے چھوٹی ہندو کاسٹ ہے. بھائی کھا سکتے ہیں، ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کسی کا بھی کھا سکتے ہیں. اگر طواف کے دوران بھولے سے چہرے پر کپڑا لگ جائے اور یاد آنے پر بھی بدلنے کا موقع نہ ملے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چہرے پہ کپڑا جان کے لگے بھولے سے لگے، احرام کی حالت میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان میں جان کے کریں یا بھولے سے کریں، سب میں جنایت ہی شمار ہوتی ہے، وہ یعنی غلطی ہی شمار ہوتی ہے. تو اب اگر منہ پہ کپڑا لگ گیا تو کپڑا کم از کم 12 گھنٹے تک منہ ڈھکا رہے گا نا کپڑے سے، تو دم لازم ہوتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے لگ گیا تو بس جاتے ہوئے چند ریال صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ جو بھی یعنی احرام کی پابندیوں کی مخالفت ہوئی ہے اس کی خود بخود تلافی ہو جائے گی. دم واجب نہیں ہوتا اس سے تھوڑی اتنی سی دیر لگنے سے. علی گڑھ صاحب، جو لوگ زندہ نہیں ہیں ان کے نام سے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں بھائی ان کے نام سے کاروبار؟ کچھ سمجھ سے بالا کر رہے ہیں تو باقی کر سکتے ہیں کسی کے بھی نام سے. البتہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے وارثین کو اعتراض ہو کہ ہمارے ابا کا نام کیوں کیش کرا رہے ہو. اگر ان کو اعتراض نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھتے وقت رخ دائیں طرف اور بائیں طرف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سنت عمل ہے، دائیں طرف بائیں طرف. غالباً اس کا مقصد یہی ہوگا کہ آواز دونوں طرف پہنچ جائے، ادھر کے لوگوں کو بھی ادھر کے لوگوں کو بھی. اگر ادھر لوگ موجود نہیں ہیں، بہرحال جنات اور فرشتے ہیں، ان تک آواز پہنچ جائے تو اس لیے اس کو دائیں اور بائیں طرف کر لینا چاہیے. جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ بہت پرانا سوال ہو گیا میرے بھائی، اس کا 20 دفعہ جواب دیا جا چکا ہے. دیکھو، جنت جو ہے جنت وہ آپ کی ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے. تو جس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہوگی نا. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک الگ الگ جنس بنایا ہے خواہشات کے اعتبار سے. تو عورتوں کو زیادہ مردوں کی خواہش ہوتی نہیں ہے. عورت ایک ہی مرد چاہتی ہے، یہ اس کی نیچر ہے. جس عورت کو ایک ٹائم پہ 2 3 مردوں کی ضرورت ہے اس کا مطلب وہ عورت نہیں ہے، اس کی تو فطرت خراب ہو چکی ہے. تو مرد ہوتا ہے جو جس میں اللہ نے ڈیزائرز بھی زیادہ رکھی ہیں اور اس کو زیادہ شادیوں کا شوق بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جنت میں جو ہے نا ہر شخص کی خواہش کے مطابق جنت میں نعمتیں رکھی. تو اس لیے مردوں کو اللہ نے، مرد جو چاہتے ہیں ہماری زیادہ بیویاں ہوں، وہ منہ سے بے شک نہ بولتے ہوں شرم کی وجہ سے، یا ان کو خطرہ ہو کہ ایسا نہ ہو بیگم کو زوردار کرنٹ لگ جائے، یہ سنتے ہی شوق میں چلی جائے. وہ ایک الگ بات ہے، گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے تو، لیکن شوق تو ہوتا ہے. آدمی ہے وہ تو شوق ہوگا اس کو لازمی، اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے. یہ عورت کو نہیں ہوتا یہ. تو اس لیے یہ شوق ہی مردوں کا ہے. اس لیے اللہ نے مردوں کے لیے یہ رکھا ہے کہ زیادہ بیویاں ہوں گی تمہاری، جنت دنیا والی بھی ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہو رہی ہوں گی. اور عورت کو یہ شوق ہی نہیں ہے، بلکہ عورت کی توہین ہے اس میں، کیونکہ شوہر جو ہے بہرحال سربراہ ہوتا ہے. سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، ماتحت جتنے مرضی ہوں. ایسا اگر ہم یوں کہہ دیں کہ کئی بیویوں کا ایک شوہر، تو اس میں کوئی عورت کی توہین نہیں ہے کیونکہ سربراہ ہے نا، ایک ہے. اگر ہم یوں کہہ دیں کہ ایک عورت کے کئی شوہر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماتحت کے کئی سربراہ. تو سربراہ ایک سے زیادہ ہونا آپ کی ذلت ہے. اس میں 6 باس ہیں آپ کے تو پاگل ہو جاؤ گے بھائی تم تو، اگر تمہارے باس ایک ہی ہوتا ہے، سربراہ ایک ہی ہوتا ہے. اسی میں عزت ہے. تو عورت کی عزت اس میں ہے کہ اس کا ایک شوہر ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو. اس لیے جنت میں اللہ نے عورت کے لیے ایک شوہر رکھا ہے. اور مرد کی عزت اس میں ہے کہ اس کی بیویاں زیادہ ہوں، اس لیے اللہ نے جنت میں مرد کے لیے زیادہ بیویاں رکھی ہیں. تو یہ تو یورپ نے اور مغربی دنیا نے مرد اور عورت کو ایک سیم قرار دے دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں الگ الگ جنس ہیں، ان کی نفسیات الگ ہیں، ان کے ذمہ کام الگ الگ ہیں. خواتین کے ہاں ولادت ہوتی ہے، حیض و نفاس کے مسائل ہوتے ہیں. مردوں کے ہاں یہ نہیں ہوتے. مردوں کے مسائل الگ ہیں. ان کے یہاں کہ محنت مشقت والے کام کرنے، انہوں نے میدان جنگ میں لڑنا ہے. 20 قسم کے دونوں کی الگ الگ ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس لیے دونوں کے ایک دوسرے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. باقی خواتین کو جنت میں بہت نعمتیں ملیں گی جو خواتین کے حساب سے ہوں گی. ہر عورت چاہتی ہے، سب سے زیادہ خواہش ہے مجھ میں حسن و جمال بہت زیادہ ہو. تو اللہ نے جنت کی عورت کو بہت زیادہ حسن و جمال دیا ہوگا.
پھر کھانا پینا اور خریداری، جنت میں باقاعدہ بازار لگیں گے، تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی رکھی ہیں. تو اس لیے کوشش اس کی کرنی چاہیے جنت میں چلے جائیں، ہم کسی طریقے سے چلے جائیں تاکہ ہر خواہش ہماری وہاں جا کے پوری ہو. ہاں کسی کو یہ خیال ہو کہ اگر کسی کو خواہش ہی ایسی پیدا ہو رہی ہے، وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر جنت میں کسی کا چرس پینے کا دل چاہ رہا ہے، میں نے کہا چرسیوں کے لیے جہنم ہے بھائی، چرسیوں کے لیے جنت اللہ نے کب کہا کہ ہے؟ تو جنت میں تو پاکیزہ لوگ جائیں گے نا، تو پاکیزہ ہی صفات ہوں گی ان کی، ان کو پاکیزہ چیزیں ہی پسند ہوں گی.